السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمر ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کیجئے۔ اگر میرا کام پسند آئے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا۔ یہ دونوں کام کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک انگلی لگانی ہے اپنے فون پر اور یہ دونوں کام ہو جائیں گے۔ ایک اور ایکسیڈنٹ، ایک اور حادثہ جس کی ابھی بات کریں گے۔ سی ویو کے اوپر کل ہائیلیکس نے رکشے کو ایک ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں جو رکشہ ڈرائیور تھا وہ تھوڑا زخمی ہوا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کوئی بڑا جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور جو خاتون چلا رہی تھیں یہ بھی ایک محترمہ ڈرائیو کر رہی تھیں، تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ لوگ بھی محفوظ رہے۔ یہ حادثہ پیش آیا ٹائر برسٹ ہونے سے، ہائیلیکس ریوو جو تھا اس کا ٹائر برسٹ ہوا اور وہ جا کر رکشے سے ٹکرا گیا۔ تو ابھی ہم ایک ہی حادثے کی بات کر رہے تھے جو نتاشا دانش نے جو کام کیا تھا کہ جس سے دو لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے، تو اب یہ ایک اور بھی ہائیلیکس کا حادثہ سامنے آیا ہے، لیکن شکر ہے کہ اس کی وجہ سے یا اس حادثے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو میں تمام گاڑی چلانے والے، بائک چلانے والے، رکشہ چلانے والوں سے گزارش کروں گا کہ بھائی اگر آپ اب ہائیلیکس، ریوو، پراڈو، لینڈ کروزر کچھ بھی سڑک پہ دیکھیں تو ان کو راستہ دے دیا کریں۔ آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر موت کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ یہاں پر جو سسٹم ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے پیچھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سسٹم ہے۔ آپ کو پھر آپ کے گھر والے ہی لے کے روتے رہیں گے اور کوئی آپ کے لیے نہ کھڑا ہونے آئے گا، نہ آپ کے لیے کوئی آواز اٹھائے گا۔ کیونکہ ابھی تک میں نے وہ جو دو باپ بیٹی تھے ان کے لیے کسی بڑے اینکر کو یا کسی وہ جو نام نہاد لوگ ہیں جو ہر جگہ چھاپے مار رہے ہوتے ہیں ان کو، یا پھر وہ جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ لازمی شیئر کریں ان کو، کسی کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ انہوں نے مین سٹریم کے اندر آ کے بات کی ہو اور کہا ہو کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کی پوری جانچ ہونی چاہیے۔ اور ابھی تک ان کی جو میڈیکل رپورٹ تھی وہ پراپرلی پبلش نہیں کی گئی ہے۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ٹالا مٹول والے سٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں کہ ہاں جی وہ ہو گیا ہے، اور وہ ابھی میڈیکل ڈاکٹر سے ہم کنسرن کریں گے کہ کیا اس کے بعد انویسٹیگیشن میں کوئی خلل نہ آ جائے، ہم اس کو پبلش کر دیں، کیا کریں۔ تو اس طریقے کی باتیں ہی ابھی تک سامنے آ رہی ہیں۔ تو انصاف کا کیا معیار ہے یہاں پہ ایک عام آدمی کے لیے؟ میرے خیال میں اس پہ مجھے مزید روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کی۔ تو اسرائیل نے جو بم برسائے ہیں یو این کے فوڈ ٹرک کے اوپر، تو اس کے بعد سے یو این نے فوڈ ڈسٹریبیوشن سسپینڈ کر دی ہے غازہ میں، جو کہ ایک بہت غلط عمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو عام لوگ ہیں اور جو کھانا ڈسٹریبیوٹ کرنے والے لوگ ہیں یا آپ کے جو جرنلسٹ ہیں، ان لوگوں کے اوپر کم سے کم فائرنگ نہیں ہونی چاہیے، ان لوگوں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی ہو، اصل میں سامنے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو تھوڑی سی ڈسٹربنس فیل ہوگی۔ اچھا، ایک خبر چل رہی تھی کہ پاکستان نے جو ہے وہ بنگلہ دیش کے جو سٹیزنز ہیں ان کے لیے ویزا فری انٹری کر دی ہے۔ تو یہ خبر فیکٹ چیک کے اندر کلیئر ہو گئی ہے کہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے ویزا فری انٹری نہیں ہے، بنگلہ دیش سے آنے کے لیے ویزا لینا پڑے گا۔ موسم کی جو صورتحال ہے اس وقت پورے پاکستان میں، پورا پاکستان اس کو فیس کر رہا ہے۔ سندھ کے اندر ابھی یہ سسٹم آنے والا ہے، بتایا جا رہا ہے اگلے 24 گھنٹے جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ سندھ کے اندر ہائی الرٹ بھی کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے آج بھی اور کل بھی، تو تھرسڈے اور فرائیڈے۔ تو میں نے کل کے ولاگ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر کہیں بھی غیر ضروری جانا ہے تو 2-3 دن کے لیے اپنا یہ پلان کینسل کر دیں۔ 31 اگست تک کہا گیا ہے سسٹم رہے گا، اس کے بعد بارشوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو ابھی تھوڑا اجتناب کیجیے تاکہ آپ کو ایسی کسی سچویشن میں نہ پھنسنا پڑے جس سے آپ کو نمٹنا مشکل ہو جائے۔ اچھا جی، بلوچستان کے اندر جو دل خراش واقعات ابھی پیش آئے ہیں جس کے نتیجے میں متعدد افراد مطلب 74-75 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں، تو اس کے اندر بتایا گیا کہ جو سوسائڈ بامبنگ ہوئی تھی اس کے اندر جو 2 لوگ تھے، بچے ینگ لوگ تھے وہ، تو اس کے اندر جو لڑکی تھی وہ لا کی اسٹوڈنٹ تھی، 6 یا 7 سیمسٹر میں غالباً وہ پڑھ رہی تھی، اور اس کو بھی اس چیز کے لیے یوز کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو احساس نامحرومی وہاں پر موجود ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ لوگ آنے والی جو نسل ہے ان کو تعلیم کے اندر بھی مواقع ملے، ان کو کام کرنے میں بھی مواقع ملے، اور وہ پھر بھٹک نہ سکیں، وہ پھر اس طریقے کی کسی بھی چیز میں ان کو یوٹیلائز نہ کیا جا سکے، پاکستان مخالف بیانیوں میں ان کا استعمال نہ کیا جا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کے اوپر کام کرنے کی جلد از جلد ضرورت ہے، اور کاکڑ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے جو ایکس پرائم منسٹر بھی تھے کہ یہ صرف فوج کی وار نہیں ہے، یہ پوری نیشنل وار ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ سب کو جنگ مل کے لڑنی ہے کہ ان کو ساتھ اپنے رکھ کے اس چیز کا ان کو احساس دلانا ہے، جو ان کی اساسی محرومیاں تھیں، جو ان کے پرانے جو بھی مسائل تھے ان کو حل کر دینا ہے تاکہ آنے والے وقت میں وہ بھی پاکستان کے باکردار شہری اور پاکستان کے لیے کارآمد بن کے سامنے آئے۔ اب میں ذرا بات کروں گا عمران خان صاحب پہ جو سختیاں کی جا رہی ہیں، جیسے کہ مختلف رپورٹ سامنے آ رہی ہیں
کہ ان کے لیے سیل میں بہت سختیاں کی جا رہی ہیں، ان کو وہاں پر فریج ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے، وہاں پر ان کو جو ہے وہ اسمیل کافی ہے، مین ہول ادھر کے کھلے ہوئے ہیں، اور اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، جو باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو میرے خیال میں اگر ایسا حقیقت میں کچھ ہو رہا ہے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں، ان کو کم سے کم اتنا تو ان کا خیال ہونا چاہیے کہ وہ جہاں رہ رہے ہیں وہاں پر تھوڑی سی چیزیں مناسب رکھیں، جو ان کو فیسلٹیز دے سکتے ہیں، جو بائی لا ایکس پرائم منسٹر کو ملتی ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے. اگر اس سے ہٹ کے یا ان چیزوں کو روکا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے ایک اور اعلان بھی ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے جتنے بھی روپوش رہنما ہیں وہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں، اپنے کیسز کو فیس کریں، اب وقت آ گیا ہے باہر آ جائیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں خود بھی اندر ہوں تو باقی بھی جتنے رہنما ہیں اب ان کو بھی چاہیے کہ اپنی اپنی جہاں بھی وہ چھپے ہوئے تھے ان سب تمام روپوشی کو اب ختم کریں اور باہر آ کر قانون کو فیس کریں، اپنے جو کیسز ہیں ان کو فیس کریں. تو میرا خیال میں اب یہ کتنے لوگ یہ چیزیں مانتے ہیں، کیونکہ ابھی حماد اظہر صاحب کی ایک ایگزامپل سامنے ہے. حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ بالکل غائب تھے منظر سے، اور صرف وہ نظر اگر آ بھی رہتے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آتے تھے، یا تو کسی ویڈیو میں آ رہے تھے یا وہ کسی جگہ جا کے کوئی تصویر وغیرہ کھنچوا لیتے تھے اور پھر 5-10 منٹ میں غائب ہو جاتے تھے. تو یہ چیزیں آنکھ میں چولی چلتی رہی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حماد اظہر صاحب کی طرف سے استعفیٰ آ گیا اور ان کو دوبارہ سے قیادت نے کہا کہ وہ استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور ان کے ساتھ بات چیت کی کوشش کی، مگر انہوں نے اس چیز کے اوپر کسی قسم کی حامی نہیں بھری، اور ابھی تک انہوں نے کوئی اپنی پبلک اپیئرنس بھی نہیں دی ہے، پراپر پبلک اپیئرنس نہیں دی ہے. یاد رہے پی ٹی آئی اس وقت جو جلسہ کرنا چاہ رہی ہے وہ پنجاب میں کرنا چاہ رہی ہے. ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک بڑی گیدرنگ کریں پنجاب میں جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ موسٹلی یا تو اندر ہے یا پھر وہ ایکٹیو نہیں ہے. تو اس وقت لیڈرشپ کا فقدان ہے پی ٹی آئی کے لیے پنجاب میں. تو اب دیکھتے ہیں یہ جلسہ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے، یا پھر اس کو پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے، یا سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے اس کو کینسل کیا جاتا ہے. تو ان تمام سوالوں کا جواب ابھی سپٹمبر میں مل ہی جائے گا، کیونکہ ذرائعوں نے بتایا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ پچھلا جلسہ پوسٹ پون کرنا ان کی غلطی تھی. پچھلے ولاگ میں نے خبر دی تھی نواز شریف صاحب کی لندن روانگی کے حوالے سے. ابھی تک نون لیگ کی طرف سے اس بات کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے، لیکن یہ بات مختلف ذرائعوں سے بتائی جا رہی ہے کہ سیکنڈ ویک کے اندر یہ باہر چلے جائیں گے. اور نجم سیٹھی صاحب جو کہ بہت قریب ہیں میاں صاحب کے، انہوں نے بھی کچھ دن پہلے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ میاں صاحب ان قریب لندن جانا چاہ رہے ہیں. وہ اپنے علاج کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، ان کو تھوڑا ٹائم اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی اسپینڈ کرنا ہے. لیکن وہ تھوڑا ٹائم جو ہے جو ان کا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے وہ 4-5 سال ہی ہو جاتے ہیں. تو اب پتہ نہیں وہ کتنا ٹائم لگاتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی روانگی کب ہوتی ہے اور پھر واپسی کب ہوتی ہے. اچھا، یہ جو کچھ بھی بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے تو بلوچستان کی ایک پوری تاریخ کے اوپر میں ایک بلاگ کروں گا. تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو وہ ولاگ ٹائم پر مل سکے. بہت سے لوگ ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کانفلکٹس کیسے ڈیولپ ہوئے، یہ پرابلمس کیا ہیں بلوچستان کے ساتھ، ایکچوئل مسئلہ کیا ہے. ہم جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر بہت سارے معدنیات ہیں، تو دیکھیں یہ تو ابھی ہم کہہ رہے ہیں بہت سارے معدنیات ہیں. دیکھیں وہاں پر گولڈ ہے، وہاں پر کاپر ہے، وہاں پر اور بھی مختلف دھات ہیں، جو بھی معدنیات ہیں، میٹلز ہیں. ان کو نکالنے کے لیے بھی نا ہم کو ایک ہیوی انویسٹمنٹ چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم وہاں سے معدنیات جی نکال کے بیچتے رہے اور اتنا معدنیات نکل رہے، سب بیکار بکواس باتیں ہیں. کون نکال رہا ہے بھائی معدنیات؟ کیسے نکالو گے آپ معدنیات کو نکالنے کے لیے آپ کو مشینری چاہیے، آپ کو ہیوی انویسٹمنٹ چاہیے، آپ کو پراپر وہاں پہ انجینئرز چاہیے جو کہ نکالیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ گئے اور آپ نے ایک چھینی ہتھوڑی لی اور ٹک ٹک کر کے توڑا اور نکال کے جا کے اس کو بیچ دیا. تو ابھی ہم نے اس چیز کو ہائپ دی بھی ہے کہ بہت معدنیات ہیں. وی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے اتنی نہ ہو جتنی ہم نے ہائپ دی بھی ہے، ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے اتنی ہی ہو. لیکن ابھی یہ کہنا کہ جی ایک عرصے سے ان معدنیات کو نکال کے جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے، جو میٹلز کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا یہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے. تو اس چیز کے اوپر نا ایک ڈیٹیل ولاگ کی ضرورت ہے. تو میں نے سوچا انشاءاللہ تعالیٰ اسی ویک کے اندر میں اس کے اوپر ولاگ کروں گا. اب میں ذرا بات کرتا ہوں پنجاب کی. پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ نے انٹرنشپ پروگرام بھی اناؤنس کرایا ہے، جو کہ 25,000 روپے دیں گے انٹرنیز کو، اور کوئی پتہ نہیں کچھ 4,000 یا 5,000 کے قریب تعداد ہے جن کو بھرتی کیا جائے گا انٹرنشپ کے لیے. پنجاب واقعی اس وقت ہر چیز میں لیڈ لے رہا ہے. آپ اگر دیکھیں بجلی کے بلوں میں بھی 2 مہینے کی انہوں نے کمی کری، 14 روپے کی، بھلے ترقیاتی فنڈ سے کری، جیسے بھی کری ایک ریلیف دینے کی ٹرائی کری. ابھی انٹرنشپ پروگرام ہے، یہ بھی اچھا جا رہا ہے. لیپ ٹاپ پروگرام ہو، یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ اسکوٹی کی ڈسٹریبیوشن جو وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. پھر وہ لون بھی بتا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو دیے جائیں گے، وہ بھی ایک بہت اچھا خوش شائن عمل ہوگا. اب پنجاب کی یہ بات کی بہت اچھی بات ہے، پنجاب یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. کیا سندھ کے لوگوں کا کسی چیز کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا کے پی کے والوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا
بلوچستان والوں کا کوئی حق نہیں ہے. تو جب اس طریقے کی چیزیں سامنے آتی ہیں نا تو آپ نے خود ہی ڈفرینشیٹ کر دیا پروونسز کو. اگر آپ بولتے ہیں کہ آپ عوامی لیڈر ہیں، آپ پاکستان کے لیڈر ہیں، تو پھر پاکستان لیول پہ کام کریں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ صرف پنجابی کے لیڈر ہیں، آپ نے صرف وہیں کام کرنا ہے، یا جو بھی چیز ہے آپ صرف انہی کے لیے دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس بات کی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ آپ کو پورا پاکستان ووٹ دے گا. ٹھیک ہے، پھر آپ کو وہیں سے ہی ووٹ ملنے چاہیے، کیونکہ آپ نے کسی اور کے لیے کچھ سوچا ہی نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بھی لیڈرز ہیں، ہم بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے لیڈرز سے، وہ لیڈر جو ہیں وہ عوامی لیول پر، پاکستان لیول پر کام کریں. ایک پروونس، ایک گلی، ایک محلے کو ٹارگٹ کر کر آپ وقتی ووٹ تو لے سکتے ہیں، لیکن جب آپ پورے ملک کو جوڑ کر چلیں گے تو اس سے آپ کا بھی فائدہ ہے، ملک کا بھی فائدہ ہے. آپ کو بھی اچھی میجورٹی ملے گی اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا کہ تمام صوبوں تک وہ چیزیں پہنچ رہی ہوں گی، گلی گلی محلے محلے وہ چیزیں پہنچ رہی ہوں گی. اس وقت لیپ ٹاپ اسکیم کی ضرورت میں سمجھتا ہوں ہر صوبے کے اندر ہے. اس وقت اسکوٹیز کی ضرورت بھی ہر صوبے کے اندر ہے. تو اس وقت لون جو چاہیے لوگوں کو بزنس کرنے کے لیے یا اسٹوڈنٹس کے لیے، اسٹارٹ اپس کے لیے، وہ بھی اس وقت ہر صوبے کے اندر ضرورت ہے. تو اس چیز کو عام کیجیے، پروموٹ کیجیے، آگے لے کے جائیے، تاکہ ہر کوئی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکے اور پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکے. امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا بلاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے. 5000 سبسکرائبرز کا ہمارا ٹارگٹ ہے، اس کو پورا کرانے میں میری ہیلپ کیجیے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے.